لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تقدیر کا صحیح مسئلہ اور انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. اور اس حوالے سے آپ کو ایک بڑا ڈیٹیلڈ ریفرنس پیج مل چکا ہے. 6 پیجز ہیں وہ، جن پہ قرآن پاک سے 47 مقامات سے تقریباً 47 مقامات سے کراس ریفرنس کے طور پر آیات درج ہیں. انشاءاللہ ہم ان کو ڈسکس کریں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک مجلس میں نہیں ہو سکتی. 150-200 آیات کور کریں گے تاکہ یہ مسئلہ ہمیں کھل کر سامنے آ جائے. اور اس لیکچر کے دوران انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جستہ جہاں پر احادیث کی ضرورت پڑے وہ بیان کروں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی خصوصاً احادیث جو ہیں، کیونکہ ان میں سے بعض احادیث ایسی ہیں کہ جس کی بنیاد پر بعض لوگ بالکل جبریہ کے عقیدے کی طرف چلے گئے. یہ 2 ایکسٹریم عقیدے ہیں. ایک قدریہ کا ہے. قدریہ کا نظریہ یہ ہے کہ انسان ہر چیز کا خود اختیار رکھتا ہے، اور وہ مکمل طور پر ڈینائی کرتے ہیں تقدیر کو. ان کو کہتے ہیں قدریہ. اور یہ گروہ جو ہے قرون اولیٰ میں ہی سامنے آ گیا تھا. یہ ایک ایکسٹریم پہ ہے. اور دوسری ایکسٹریم پہ ہے جبریہ، جن کا نظریہ یہ ہے کہ انسان مجبور ہے، جبر میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ڈیسٹنی تقدیر مقرر کر دی ہے وہ اس کا پابند ہو چکا ہے. بس اب اس نے ادھر سے ادھر نہیں ہونا، انسان کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا. تو یہ دوسری ایکسٹریم ہے. جبکہ اہل سنت کا منہج اس کے درمیان ہے کہ نہ تو انسان مکمل طور پر مجبور ہے اور نہ انسان کو مکمل طور پر اختیار دیا گیا ہے. اور اسے ایک جملے میں اگر کنکلوڈ کریں تو یہ ہے کہ جن جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ان تمام چیزوں کا اختیار بھی ہمیں دے دیا ہے. اور جن جن چیزوں کا ہمیں حکم نہیں دیا اور ہم سے ان چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھا جانا، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی آن دا ڈے آف ججمنٹ، تو وہ تمام چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں. مثلا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرے ماں باپ فلاں کیوں تھے اور فلاں کیوں نہیں تھے، تیرا قد اتنا کیوں تھا اتنا کیوں نہیں تھا. تو یہ تمام چیزیں تقدیر سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا. البتہ جن باتوں کا کتاب اللہ اور سنت میں حکم آیا، نماز پڑھو، شرک نہ کرو، حرام کاری سے بچو، رزق حلال کھاؤ، اس طرح کی جتنی بھی احکام آئے ہیں، حلال چیزوں کی طرف بڑھنا، حرام سے اجتناب کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے. اگر معاذ اللہ اختیار نہ دیا ہو تو اللہ تعالیٰ پر ظلم لازم آئے گا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عادل ہے، ظلم کرنے والا نہیں ہے. الحمدللہ. تو بہرحال اس حوالے سے بسا اوقات لوگ احادیث کا سہارا لے کر تو جبریہ کے عقیدے کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جی بس فیصلہ ہو چکا ہے آخرت کا، کوئی جو بھی بندہ کچھ کرتا رہے. اور وہ بعض احادیث واقعی ایون صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ایسی احادیث ہیں جو بڑی ڈیسیونگ ہیں اگر قرآن پاک انسان نے نہ پڑھا ہو. اور یہ بات یاد رکھیے گا، ہمیں کوئی حدیث مجبور نہیں کرتی کہ ہم
قرآن پاک کے خلاف کوئی عقیدہ اڈاپٹ کریں، چاہے وہ احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہی کیوں نہ ہو، ان احادیث کی ہم تعویل کریں گے کتاب اللہ کی روشنی میں، نہ کہ کتاب اللہ کو سائڈ پہ رکھ کے ان احادیث کی بنیاد پہ کوئی عقیدہ گھڑ لیں گے۔ یہ بڑا ظلم ہوگا۔ کیوں؟ قرآن پاک کی تفسیر کے لیے حدیث آئی ہے، نہ کہ حدیث کی تفسیر کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک میں جو فٹ ان بیٹھیں گی احادیث وہ ایکسیپٹیبل ہوں گی، اور جو فٹ ان نہیں بیٹھیں گی ہم ان کی تعویل کریں گے کہ اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن پاک کا انکار لازم نہیں آنا چاہیے، یہ ڈیفینیٹ وہی ہے، اور یہ الحمدللہ امت کا اس پر اجماع ہے اس حوالے سے۔ تو وہ انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ آپ کو ایگزامپلس بھی دوں گا کہ کون سی احادیث بظاہر وہ تقدیر سے ریلیٹڈ ہیں اور وہ قرآن پاک سے ٹکراتی ہیں، اور وہ اکثر مجھے پوری دنیا سے ای میلز کئی سالوں سے ریسیو ہو رہی تھی اس کانٹیکسٹ میں، اور میں نے اب انشاءاللہ اس چیز کا ارادہ کیا ہے کہ اسے کنکلوڈ کیا جائے، اس ایشو کو، چاہے اس کے لیے 3-4 لیکچرز 5-6 گھنٹے کی گفتگو لگ جائے، لیکن ایک دفعہ یہ مسئلہ کنکلوڈ ہو، کیونکہ یہ سب سے زیادہ خطرناک مسئلہ ہے، سب سے زیادہ مشکل ترین مسئلہ ہے۔ تو اس دوران جتنی احادیث آئیں گی انشاءاللہ میں ان کے ریفرنسز بھی دیتا چلا جاؤں گا، اور خصوصاً جو کرٹیکل احادیث ہوں گی ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دوں گا، جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مکتبۃ الشاملہ یا باقی عربی سافٹ ویئرز بنائے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو وہ لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے، یا بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com، اس پہ بھی ای میل کر کے جواب لیا جا سکتا ہے۔ بہرحال تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے چابی بھائی یہی ہے کہ کتاب اللہ کے مقدمے کی روشنی میں ہم نے احادیث کو سمجھنا ہے، ایبسولوٹلی احادیث کو نہیں سمجھنا بغیر کتاب اللہ کے۔ کیوں؟ کتاب اللہ میں عقائد، ایز فار ایز عقائد آر کنسرنڈ، یہ کتاب ایک پرفیکٹ کتاب ہے۔ اور یہ بھی بات سمجھ لیں، بعض اوقات لوگ قرآن کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، جی قرآن میں تو نماز کا طریقہ ہی نہیں لکھا ہوا، تو بھائی قرآن کا تو ٹاپک ہی نہیں نماز کا طریقہ۔ قرآن کا بیسک ٹاپک انسانیت کی ہدایت ہے اور بنیادی عقائد ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ بیالوجی کی بک میں جو ہے وہ نیوٹنز لا آف گریویٹیشن کیوں نہیں موجود ہے، وہ بک ہی بیالوجی کی ہے۔ تو قرآن پاک جو بیسیکلی انسانیت کی ہدایت کی بک ہے، اور یہ کتاب عقائد کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، مسائل کے لیے اس نے خود ہمیں سنت کی طرف رہنمائی کی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورۃ النساء آیت نمبر 80۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورۃ الاحزاب میں آیا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو قرآن ہی نے سنت کی طرف گائیڈ کیا ہے، لیکن ایز فار ایز عقائد آر کنسرنڈ یہ کتاب ایک پرفیکٹ کتاب ہے۔ اس کا ٹاپک الحمدللہ اس حوالے سے بالکل کلیئر ہے۔ کوئی ہمیں حدیث، چاہے وہ صحیح بخاری میں ہو، صحیح مسلم میں ہو، یا اہل تشیع کے ہاں اصول کافی میں پائی جاتی ہو، اگر کتاب اللہ سے ٹکرائے گی، ہم اس حدیث کے اوپر تو جرح نہیں کرتے اگر اس کی سند صحیح ہے، لیکن اس حدیث کو ہم قرآن کی آیات کے تحت ان کی تعویل کریں گے۔ اور یہ میں جو اتنی تمہید بنا رہا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا جب یہ حدیث میں پڑھ کے سناؤں گا، آپ تو کہیں گے جناب ضرورت ہی کوئی نہیں، تسی بھی اتنے کے لینڈ بیٹھے ہو، چپ کر کے کہار پا، وہ جنت و دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ حالانکہ کتاب اللہ سے جب یہ آپ 48 تقریباً 47 مقامات سے، اور 48واں یہ ہمارے جو آیت جس پہ ہمارا درس ہے سورہ ہود کا، یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ معاملہ کھل کر سامنے آ جائے گا اس حوالے سے انشاءاللہ۔ بھائیو، تقدیر کے معاملے میں گفتگو کرتے ہوئے اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ ٹاپک ایسا ہے، اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، اور جامعہ ترمذی میں ایک حدیث بھی موجود ہے اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا، لیکن اس چیز کو ناپسند فرمایا ہے کہ جو انسان کتاب اللہ اور سنت کے دلائل کے بغیر بات کرے۔ اب جو آیات قرآن میں آئیں تقدیر کے حوالے سے، یا ہماری صحیح الاسناد احادیث میں آئیں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، یا باقی کتابوں میں، ان کو ڈسکس کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، ورنہ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود بتائی ہیں۔ ہاں، ان سے ہٹ کر کوئی شخص اپنا عقیدہ امت کو انجیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ گمراہ ہوگا، چاہے وہ قدریہ ہوں، چاہے وہ جبریہ ہوں۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے۔ تو اس موضوع کو ڈسکس کرنا یا اس کو ٹاپک بنانا کوئی جرم نہیں ہے اگر آپ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں بات کریں، اور یہ میں نے بڑی محنت کی اس حوالے سے۔ آپ حیران ہوں گے یہ جو 47 مقامات کراس ریفرنس کے طور پر، اور اس سے پہلے بھی جو ہم نے لیکچر ڈسکس کیا ہے مسئلہ نمبر 103، اس میں بھی تقریباً 20 کے قریب مقامات سے میں نے آیات کراس ریفرنس کے طور پر کوٹ کی تھی۔
تو یہ ساری کی ساری باتیں کتاب میں آئی ہیں اور کتاب اللہ ہماری ہدایت کے لیے ہے.